الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور پورا کرو حج کو اور عمرہ کو اللہ کے لیے، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو تم پر ہے جو کہ میسر ہو قربانی سے، اور حجامت نہ کرو اپنے سروں کی جب تک نہ پہنچ چکے قربانی اپنے ٹھکانے پر. پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کو تکلیف ہو سر کی تو بدلہ دے روزے یا خیرات یا قربانی. پھر جب تمہاری خاطر جمع ہو تو جو کوئی فائدہ اٹھاوے عمرہ ملا کر حج کے ساتھ تو اس پر ہے جو کچھ میسر ہو قربانی سے. پھر جس کو قربانی نہ ملے تو روزے رکھے 3 دن حج کے دنوں میں اور 7 روزے جب لوٹو، یہ 10 روزے ہوئے پورے. یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے گھر والے نہ رہتے ہوں مسجد حرام کے پاس. اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. تو اس سے پہلے جہاد اور انفاق کا ذکر چل رہا تھا. اب ایک امر مصلح حج کا اور ساتھ عمرے کا ذکر ہے. تو اس آیت میں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، جی حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو. اصل تو حج کی فرضیت ایک اور آیت سے ثابت ہوتی ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی تھی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. تو اس آیت میں یہ ہے کہ جس کو قدرت ہے، طاقت ہے حرم تک جانے کی، جی تو وہ کیا ہے حج کرے، اس پر حج کرنا فرض ہے. لیکن یہاں اتم الحج والعمرۃ للہ سے فرضیت ابتداءً تو ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص حج اور عمرے کا احرام باندھ لے تو اب اس پر یہ لازم ہے کہ وہ ان کو پورا کرے. یہ نہیں کہ درمیان میں چھوڑ کے آ جائے، جی بلکہ شروع کرنے سے اب واجب ہو جائے گا. اب ایک آدمی اگر اس پر حج فرض نہیں تھا اور اس نے شروع کر لیا تو اب واجب ہو گیا اور پورا کرنا ضروری ہے. ایسے ہی عمرہ جو ہے وہ فرض ہے ہی نہیں، جی عمرہ جو ہے وہ سنت ہے. تو اگر شروع کر لیا تو اب واجب ہو گیا، اگر کوئی چھوڑ دے گا تو پھر اس کے لیے قضا کرنا لازم ہے. اس طرح حج کو درمیان میں توڑ دے چھوڑ دے تو پھر بھی دوبارہ حج کرنا لازم ہو جاتا ہے. تو وہی فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. آگے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، یہاں سے احصار کے مسائل ہیں. احصار یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے حج کا احرام باندھا تھا تو وہ اس کے لیے چل پڑا تھا، لیکن کوئی رکاوٹ ایسی پیش آ گئی جس کی وجہ سے وہ آگے جا نہیں سکتا. مثلا دشمن ہے راستے میں، یا دشمن مکہ مکرمہ کے آس پاس آنے نہیں دیتا ہے، یا پھر بیماری ہو گئی اس قسم کی کہ جس کی وجہ سے وہ آگے چلنے سے عاجز آ گیا ہے، سفر کے قابل ہی نہیں رہا ہے. اس قسم کی بیماری بھی اچانک آ جاتی ہے تو اس کو احصار کہتے ہیں. تو احصار کی صورت میں پھر یہ ہے کہ وہ کیا ہے ایک ہدیہ پیش کرے احرام کھولنے کے لیے. لیکن ہدیہ کیا ہوگا؟ کم از کم بکری ہے، اور اگر کوئی زیادہ دے سکے تو جی بسم اللہ زیادہ بھی دے سکتا ہے، جی اونٹ دے سکتا ہے، گائے دے سکتا ہے. بہرحال ایک ہدیہ بھیجنا ہے قربانی. اور اس میں یہ بھی حکم ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. اتنے تک جو ہے اپنے سروں کا حلق نہ کراؤ جب تک قربانی اپنے محل تک نہیں پہنچ جاتی. مقصد یہ قربانی جو ہوتی ہے دم احصار اس کو کہتے ہیں. یہ دم احصار یعنی بندش کی وجہ سے کوئی قربانی دینا، چونکہ بند ہو گیا آگے جا نہیں سکتا تو جو قربانی بھیجے
جو ادھر جا رہے ہیں ان کے ہاتھ بھیج دے، یا جو بھی صورت کوئی کرے، قربانی حرم میں ہی ذبح کرنی ہے تو وہاں پہنچانی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تو جب قربانی ذبح ہو جائے گی پھر اس کے بعد یہ احرام کھولے گا، کیونکہ پہلے احرام کی پابندیاں اس پر لاگو رہیں گی. جی حلق نہیں کر سکتا پہلے قربانی سے، اس طریقے سے خوشبو نہیں لگا سکتا، سلے کپڑے نہیں پہن سکتا. تو یہ جو ممنوعات احرام ہیں، یہ جو حج پہ کوئی جائے یا عمرے کو تو اس کو سارا کچھ سکھایا جاتا ہے. تو یہاں تو موٹے موٹے احکام بیان کیے گئے، پوری تفصیل احادیث میں ہے، پھر احادیث سے اخذ کر کے فقہا نے پوری ترتیب لکھی ہے. تو بہرحال وہ تو لمبے سسٹم ہے. تو یہاں کچھ مسائل بیان فرمائے جا رہے ہیں حج کے متعلقہ، اور خاص کر یہ ہے جس کو راستے میں رکاوٹ پیش آ جائے ان کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ قربانی ہے جس کو دم اثار کہتے ہیں، اور پھر یہ ابھی احرام کی حالت میں رہے گا. جب قربانی ذبح ہو جائے گی، اس کو اطلاع ہو جائے گی، مثلا وہ پہلے سے طے کر لے کہ فلاں دن فلاں ٹائم میں تو ذبح کر دینا، تو جب اس کو تسلی ہو جائے کہ اب ذبح ہو چکی ہوگی تو اب اس کے بعد وہ کیا احرام کھول دے. آج کل تو آسان ہی ہے، آج کل تو موبائل فون ہے، اسی وقت پتہ چل جاتا ہے. جب وہ چھری چلا دیں گے تو بتا دیں گے بھئی ذبح ہو گئی ہے، بس اب تو دیر ہی نہیں لگتی. باقی دوسرے آگے فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من راسہ، اس میں دوسرے عام حالت میں جو احرام باندھے ہوئے ہوتے ہیں، موثر کے حکم مطلقاً نہیں ہے بلکہ سب احرام باندھنے والے ہیں ان کے لیے ہے. جی کہ ایک آدمی احرام باندھ کے جا رہا تھا، تو اب ظاہر بات ہے احرام کی حالت میں بال کٹانے جائز نہیں ہے. تو ایک آدمی مریض ہو گیا، جی مثلا سر درد ہے ہر وقت مسلسل، تو اب اس کے بارے میں یہی سمجھتا ہے کہ جب تک بال میں اس کے نہیں کٹاؤں گا اتنے تک یہ درد ختم نہیں ہوگا. یا سر میں کوئی اور تکلیف ہے، مثلا جوئیں پڑ گئی ہیں یا زخمی ہو گیا ہے یا کوئی اس قسم کی صورت جو بھی بہرحال ایسی ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سر کے بال منڈائے، تو ٹھیک ہے پھر سر کے بال منڈا لے. جی اور اس کی جگہ فدیہ دے دے، چاہے سر کے بال یا کسی وجود کے اور جگہ کے بال بھی کاٹنے پڑ جائیں، اس کا بھی یہی حکم ہے، فدیہ دینا پڑے گا. اب فدیہ کیا ہوگا تو اس کی تفسیر فرمائی من صیام او صدقۃ او نسک، وہ روزے ہوں گے یا صدقہ یا قربانی. تو قربانی تو واضح کم از کم بکری ہے، باقی قرآن پاک میں صیام کی تفصیل نہیں بتائی کہ کتنے روزے، صدقہ کتنا ہو. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 روزے رکھ لے، یا پھر صدقہ کرے تو کیا ہے 6 مسکینوں کو آدھا آدھا سا جو ہے وہ دے دے. تو آدھا سا تقریباً ہمارے پرانے 1.25 سیر بنتے ہیں. تو بہرحال احتیاطاً جی 2 کلو ہی دے دے. جی یہ صدقہ فطر جیسے ہوتا ہے ویسے ہی صدقہ دینا 6 مسکینوں کو، تو یہ دے دے، یہ ہے فدیہ. آگے فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، تو جب تم امن کی حالت میں ہو، خاطر جمع سے مراد یعنی جب تمہاری خاطر جمع ہو، مراد امن کی حالت میں ہو، کوئی رکاوٹ کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں. تو پھر اس کے بعد جس نے ایک سفر میں کیا ہے حج بھی کر لیا اور عمرہ بھی کر لیا. ایک سفر میں حج عمرہ اکٹھے کرنے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت ہوتی ہے جس کو قران کہتے ہیں، حج قران. وہ یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی سے میقات سے یا گھر سے یا ایئرپورٹ سے، جہاں سے بہرحال میقات سے پہلے وہ احرام دونوں باندھے گا اکٹھے، عمرے کا بھی اور حج کا بھی. تو اب اس کا حکم یہ ہوگا کہ یہ وہاں حج مکمل کرنے تک احرام کی حالت میں ہی رہے گا. عمرے کے افعال ادا کرے گا لیکن احرام نہیں کھولے گا. پھر حج کے افعال ادا کرے گا، جب حج سے فارغ ہو جائے گا، مکمل سارے احکام حج کے ادا کر لے گا، جی تو آخر میں جا کر کیا ہے وہ رم کر کے پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا کرے گا، یعنی حلق کرائے گا یہ چیزیں پہلے دن 10ویں کے دن. اس وقت یہ احرام اس کے دونوں کھل جائیں گے، عمرے کا بھی اور حج کا بھی، یعنی اکٹھے احرام باندھا ہے اکٹھے ہی کھلے گا. اور دوسرا ہوتا ہے حج کا طریقہ تمتع. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے عمرے کا احرام باندھ لیتے ہیں یہاں سے، تو وہاں جا کر عمرہ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، احرام کھول دیتے ہیں. پھر حج کے دن جب بالکل قریب آ جاتے ہیں تو اس وقت پھر دوبارہ یہ حج کے لیے اسپیشل احرام باندھتے ہیں. تو یہ حج تمتع ہے. بہرحال ایک سفر میں دونوں صورتوں میں کیا کر رہا ہے، حج اور عمرہ ملانے کا نفع اٹھا رہا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو عمرہ کے ساتھ حج تک نفع اٹھا لے، یعنی مطلب عمرہ بھی کر لے ساتھ ساتھ حج کر لے، تو فمستیسر من الہدی، یہ اس کے ذمہ ہے کہ وہ ہدی ذبح کرے. تو یہ حد جو ہوتی ہے یہ دم شکر کہلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے جی کہ اللہ نے مجھے ایک سفر میں 2 چیزوں کے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، حج بھی ہو گیا اور عمرہ بھی ہو گیا. تو اس کو دم شکر کہتے ہیں. تو آج کل حاجیوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ کون سی قربانی ہے، بہت سے لوگ بیچارے یہ مسئلہ نہیں سمجھتے. ایک جو قربانی ہوتی ہے جو ہم پاکستان میں بھی کرتے ہیں، دوسرے ملکوں میں مسلمان کرتے ہیں،
وہ تو قربانی سنت ابراہیمی ہے جس کو اضحیہ کہا جاتا ہے، عید الاضحیٰ کے دن کی جاتی ہے، تو دن تو اس کا بھی وہی ہے، لیکن یہ اضحیہ الگ ہوتی ہے اور یہ جو دم شکر ہے یہ الگ ہے۔ اس میں یہی ہے کہ جو بھی حج و عمرہ کرے گا ایک سفر میں تو پھر اس کے ذمہ کیا ہے، یہ دم شکر ہے، یعنی جو قربانی ہے شکرانے کی، تو اس لیے اس کی نیت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن فرمایا آگے فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، جو آدمی غریب ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ حج نہیں خرید سکتا ہے، تو فرمایا پھر اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ روزے رکھے۔ اب روزوں کی ترتیب یہ بتائی کہ 3 دن تو حج میں، یعنی حج کے دنوں میں، تو حج کے دنوں میں ایسے کرنا ہے کہ عرفہ سے پہلے پہلے جی وہ 3 روزے رکھ لے، مکمل کر لے، جی 6 7 8 رکھ لے، آسانی رہے گی۔ 9ویں کے دن تو حج کے خاص دن ہوتا ہے، اس دن ذرا مشکلات ہوتی ہیں، لیکن اگر کچھ 7 8 9 بھی رکھ لے تو گنجائش ہے جی۔ تو یہ 9 سے پہلے یا 9 تک کم از کم یہ 3 روزے رکھ لینے ضروری ہیں، باقی 7 بچ جائیں گے۔ تو فرمایا وسبعۃ اذا رجعتم، 7 روزے رکھو جب تم واپس آ جاؤ۔ تو واپسی سے مراد یعنی اذا فرغتم مراد ہے، یعنی حج سے جب فارغ ہو گئے نا جی، تو اس وقت چاہے وہ وہاں مکہ مکرمہ میں ٹھہر گیا تو وہاں بھی رکھ سکتا ہے، یا گھر آ کر رکھ لے 7 روزے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو فرمایا تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 روزے کرنے ہیں اس حج کی بجائے یہ غریب آدمی کے لیے۔ آگے فرمایا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ جو جمع کرنا ہے نا حج عمرے کا ایک سفر میں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے آس پاس ہیں۔ مسجد حرام کو حاضر مراد میقات کے اندر اندر جو لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے، یعنی میقات جو ہر طرف مقرر ہیں جی، جہاں سے بغیر احرام کے گزرنا درست نہیں ہے، ان مواقیت سے باہر باہر کے لوگ اگر جمع کریں حج عمرہ کو وہ تو کریں ٹھیک ہے، لیکن مسجد حرام کے یا اس کے آس پاس میقات تک کے لوگوں کے لیے جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو قریب ہیں، وہ جب چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں دوبارہ، تو اس لیے وہ صرف حج کریں گے، حج کے زمانے میں عمرہ ساتھ نہیں ملائیں گے، عمرہ بعد میں کرتے رہیں بے شک۔ تو اس لیے فرمایا یہ تمتع قران وغیرہ کرنا یہ ان کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام میں نہیں ہیں۔ آگے فرمایا ان تمام احکام پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقوی کی تاکید فرمائی، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رکھو اور اللہ کے احکام میں ہیری پھیری نہ کرو، یہ اگر کرو گے تو یقین جانو ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکام میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکام پر صحیح سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بار بار حج کرنے کی اور عمرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔